اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، خالد کمانڈر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آج جن چیزوں کا احوال پیش کروں گا ان میں فروری مارچ میں ذکر ہوگا چھوٹے کیا کر رہے تھے اور بڑے کیا کر رہے تھے. لوٹا فیکٹری ریفرنس پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھیجا اعلیٰ عدلیہ میں، شجاعت زرداری ملاقاتیں، اور حکومت بدلنے کے بعد جو امپورٹنٹ کی پوسٹ ہیں ابھی تک خالی ہیں. آپ کے 4 میں سے 3 صوبوں کے گورنر تاحال 5.5 مہینے گزر چکنے کے بعد ابھی تک مقرر نہیں کیے گئے، اور اس کے علاوہ کچھ روشنی ڈالیں گے کہ اس سارا کچھ کھلواڑ کرنے کے بعد اب پھر مزید کس چیز کی تیاری میں مصروف ہیں زرداری صاحب، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے زرداری سب پہ بھاری ماشاءاللہ. ناظرین شروع کرتے ہیں. فروری مارچ میں چھوٹوں کو تو ایک کام پہ لگایا، مارچز پہ. کوئی مارچ کر رہے ہیں کراچی سے، کوئی لاہور سے تیاریاں ہیں، کوئی کالا خیبر پختونخوا سے اسلام آباد پہ یلغار کرنی ہے حکومت کے خلاف. کراچی سے نکلتے ہیں بلاول صاحب اپنا لو لشکر لے کے، راستے میں تقریریں بھی ہو رہی ہیں، لوگ اکٹھے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، قیمتیں کم ہو جاتی ہیں کسی وجہ سے، حکومت نے اعلان کر دیا، بڑے خوش ہو جاتے ہیں جی حکومت ہم سے ڈر گئی ہے، تو اعلان کر دیا انہوں نے. ان کے بھی ظاہری بات ہے حوصلے اور بلند ہو گئے، حکومت ڈر گئی ہے، قیمتیں کم ہو گئی ہیں، ڈیزل پٹرول 10 روپے کم ہو گیا ہے، تو حوصلے ان کے بلند ہو گئے، تو اور مزید جوش کے ساتھ وہ اسلام آباد کی طرف گامزن ہوئے. اسی طرح مسلم لیگ نون کے چھوٹے مریم حمزہ شہباز لاہور سے انہوں نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، لانگ مارچ کا آغاز کیا، تقریریں کرتے کرتے اسلام آباد کی طرح روانہ ہوئے. کے پی کے سے مولانا صاحب کی ٹیم وہ روانہ ہوئے، انہوں نے بھی ادھر آ کے اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے. تو یہ اتنا تردد کس چیز پہ تھا؟ مہنگائی بہت زیادہ تھی. تو اصل میں سارا انہوں نے یہ کیا اس لیے کہ اس مہنگائی کو کس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا ہے، مہنگائی کو امپروو کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، واردات ساری یہ ڈالنی تھی. تو کرتے کراتے بڑے بھی کچھ لگے ہوئے تھے اپنے کام میں. تو پتہ چلا یہ سارے جو چھوٹوں کے مارچ تھے اسلام آباد میں اختتام پذیر ہوئے، فائنل تقاریر ہوئیں اور رخصتی ہوئی، جلسے جلوسوں کی واپسی ہوئی. تو اس قوم کو پتہ چلا اصل ڈیموکریسی کا چہرہ، اصل ڈیموکریسی جو پاکستان کی ہے. میں دنیا کی بات نہیں کر رہا، دنیا میں الحمدللہ بڑی اچھی ڈیموکریسیز ہیں، وہاں پہ پتہ چلتا ہے لوگوں کو ان کے حقوق دلوائے جاتے ہیں اور واقعی وہ ڈیموکریسی ہے. لیکن یہ پاکستان کی ڈیموکریسی ہے، اسپیشل ڈیموکریسی ہے. تو اس کا حقیقی چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جب سندھ ہاؤس میں ایک منڈی لگتی ہے، ایک بازار لگتا ہے. وہ مہنگائی مارچ تو اپنی جگہ پہ مہنگائی بہت ہے، ادھر ڈالرز کی گیم چل رہی تھی جو منڈی لگی ہوئی تھی. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ آخر ایک ہی پارٹی کے لوگ وہ کیوں اکٹھے ہوئے. آموں کا موسم بھی نہیں تھا کہ پتہ چلے کہ کوئی مینگو پارٹیز ہو رہی ہیں، آم وغیرہ چوسنے ہیں، وہ بھی تو جون جولائی میں آتے ہیں. تو خیر، تو یہ ایک منڈی تھی، ایک ہی پارٹی سے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. کیا ڈر خوف تھا؟ کیا ان لوگوں کو لوگوں نے گھر والوں نے نکال دیا، محلے والوں نے نکال دیا، شہر والوں نے نکال دیا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. ایک وجہ تھی، اس قوم کے خلاف، اس پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی جو ہمارے روایتی بڑے یہ حرکتیں پچھلے 35-40 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں. چھنگا مانگا کا ذکر بھی بڑا چرچے ہوتے رہے، کبھی مری لے کے جا رہے ہیں، کبھی سوات میں جا رہے ہیں. تو اس طرح کے جو ہمارے لوٹا برادری، میں اس کو کہوں گا، یہ لوٹا برادری جو ہے یہ سیر و تفریح کے شوقین ہے، کھانے پینے کے شوقین ہے، اکٹھے رل مل بیٹھنے کے شوقین ہے. تو وہی رل مل بیٹھنا ان کا سندھ ہاؤس میں ہوا، کسی اور ہاؤس میں بھی نہیں ہوا. عیاشیاں لگی ہوئی تھیں، طرح طرح کے کھانے. تو ویڈیو انہوں نے خود ہی نشر کی، لوگوں نے تو جا کے وہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو ویڈیوز آئیں تو پتہ چلا کہ یہ بڑوں کے کارنامے کیا ہیں. تو لوٹا فیکٹری لگی ہوئی تھی. اب جب ویڈیوز آئی پھر تھوڑی پریشانی بھی ہوئی کہ اب کیا، یہ تو غلط بات ہو گئی ہے، چیزیں میڈیا پہ آنا شروع ہو گئی ہیں، لان تان شروع ہو گئی ہے. تو وہاں سے پھر ان کا کہیں اور بندوبست کیا گیا، اور ادھر بھی پتہ چل گیا کہ کس ہوٹل میں ان کے کمرے بک کروائے گئے ہیں، کس ہوٹل میں ان کو رکھا گیا ہے. کیا یہ ضروری تھا اسی ہوٹل میں سب کو جانا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے، جواب اس کا دے سکتا ہے؟ ان کے اغوا ہونے کا ڈر تھا، یا وہ بچے تھے کہ گم ہو جاتے؟ کیا ضرورت کیا تھی؟ وہ ایم این ایز ووٹ کس لیے لے کے آئے تھے، کس پارٹی کے ٹکٹ پہ لے کے آئے تھے؟ کیا یہ ان کو نہیں پتا تھا، یا ان بڑوں کو نہیں پتا تھا جو یہ ساری کاروائیاں، یہ وارداتیں ڈلوا رہے تھے؟ اور خود ہی انہوں نے قانون بھی بنائے تھے، یہی کام کرنے والوں نے، کہ اس فلور کراسنگ کو روکنے کے لیے قانون بھی انہوں نے بنائے تھے. وہ قانون بھی شاید یہ بھول گئے تھے کہ قانون ہم نے خود ہی بنایا ہوا ہے. لیکن ایسے بڑوں کے لیے قانون میں آسانیاں، کچھ تھوڑے وقفے عرصے کے لیے کچھ ریلیف جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے،
वो रिलीफ उनको मिलता रहा। MQM ने भी बाहों में बाहें डाली, जो आज तक अपना गवर्नर भी ना ले सकी। मैं जिक्र कर चुका हूँ पहले कि आपके 3 सूबों में गवर्नर नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर द वेरी फर्स्ट डे उसने रिजाइन किया था। मुझे बताए ना, ये गवर्नेंस है इस हुकूमत की। PDM के ओहदेदारान, बड़ों से बात कर रहा हूँ, छोटों से बात नहीं कर रहा, मुझे बताएं, इस चीज का जवाब दें कि क्या गवर्नर अवेलेबल नहीं है? क्यों अवेलेबल नहीं है? क्यों आपने इस सीट को अभी तक खाली छोड़ा हुआ है? सिंध का बताएं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी जब ये सारा कुछ शब खून मारा? तो वो गवर्नर किधर है? ये गवर्नेंस है, बड़ी पुअर गवर्नेंस है। अगर यही आपका है तो जो 2-4 सीटें और भी खाली छोड़ दें। प्रेसिडेंट भी पीछे पड़े हुए थे आप लोग, अगर वो भी शायद रिजाइन करके चले जाते तो उधर भी आपका लड़ाई झगड़ा होना था। तो आज प्रेसिडेंट की सीट भी वो खाली पड़ी रहनी थी। हालत तो आपकी अंदरूनी ये है कि आप कोई फैसले ही नहीं कर सकते आपस में। जो काम भी करते हैं आप एक पार्टी के खिलाफ, एक शख्स के खिलाफ करते हैं। सारी आपकी कोशिशें, फोर्सेस उसी मतलब एक पीछे लगी हुई हैं। मैं तो यकीन से कह सकता हूँ, सदारत अगर ये खाली कर देते अलवी साहब तो आज सदर भी ना होता। आज क्या मतलब, पिछले 5 महीनों से सदर भी ना होता। शुक्र है कि उन्होंने सीट नहीं छोड़ी है। बाकी उसके बाद भी एक रेफरेंस, उसके बाद नहीं बल्कि उससे पहले प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंस भेजा सुप्रीम कोर्ट में, जिसका फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन मुझे अफसोस है कि उसका फैसला वेल इन टाइम नहीं हुआ, डिले हुआ। उसको जुडिशरी को जैसे इन्होंने अदालतें खोली रात को, तो उसी तरह अगर डे एंड नाइट काम करके उसका फैसला जल्दी ले लेते, जल्दी कर देते फैसला, तो शायद पोजीशन कुछ और होनी थी। ये लोटा फैक्ट्री जो कि एक नाजायज पैदावार है, ये ना होती, कम होती, इसका कलकमा हो जाता। बहुत लेट फैसला आया इसका। अच्छा फैसला आया लेकिन लेट आया। सॉरी, वो रेफरेंस का उस वक्त कौमी असम्बली में तो कोई फायदा नहीं हुआ, जो बाद में पंजाब असम्बली की जो है वो भी काफी सारे मजे लूट लिए हमजा साहब ने, छोटे मियाँ ने मजे लूट लिए। वो भी उनको एक मतलब कि नवाजा ही गया एक तरह का, एज पर मतलब जो आपका आइन कानून है उसके तहत उनको नहीं होना चाहिए था। जब वो वोट ही कंसीडर नहीं हुए, जिन लोगों ने उसको वज़ीर आला बनाया था, तो फौरी तौर पे जब वो वोट कैंसिल हुए तो उनको भी हट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हटाया गया। उनको मौका दिया गया, ठीक है जी आप अपने इदारों को भी इस्तेमाल करो, ये क्योंकि ये गुलाम है तुम्हारे। और वाकई इदारों के चंद एक जो है लोगों ने गुलामी का सबूत पेश किया ज़िमनी इलेक्शंस में। बाकी जो वारदातें हुई, 25 मई की वारदातें जो डाली गई, तो उन्होंने अपनी गुलामी का सबूत दिया। अब ये भी आपको बताता चलूं कि गुलामियां हैं क्यों। ये गुलामियां इसलिए हैं कि उस शख्स को ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि जो अपने ऑफिस में आधी पानी की बोतल भी नहीं छोड़ता कि जाया हो जाए। तो उस शख्स के खिलाफ तो इन्होंने करना है, इकट्ठे होना है। वैसे ही होता है, वारदातें डालने वाले ऐसे ही करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं ऐसे शख्स के खिलाफ कि जो उनकी चलने नहीं देता, उनकी गलत बातें नहीं मानता, ईमानदार शख्स है। इनको ईमानदारी जो है वो पसंद नहीं है। क्यों? ये भी इन इदारों से पूछता हूँ, उन लोगों से कुछ पूछता हूँ कि जो ऑर्डर्स करते रहे, हुकूमत ख़त्म कर, जजेस की मतलब अदालत लगी, उसके बाद फिर वो सारा कुछ हुआ, नो कॉन्फिडेंस का मोशन, और उससे पहले ही ऑर्डर्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था। ऑर्डर्स कहाँ से आ रहे थे? ये इदारों के लोग नहीं थे। ये क्या मतलब है कि एग्जेक्टिव के खिलाफ क्या किया आप लोगों ने? दुनिया में क्या मैसेज दिया? ये आपका डेमोक्रेसी का स्टेटस है। इंतहाई गलत मैसेज दिया दुनिया को आपने। प्राइम मिनिस्टर कोई और है, उसका कोई हुक्म वो कुछ दे नहीं रहा, और मशीनरी खुद से चल रही है। एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट जो है वो अपडेट हो रही है, लोगों के नाम डाले जा रहे हैं, तबादले तकर्रुर तबादलियां हो रही हैं। तो ये किसके ऑर्डर्स पे ये हो रहा था? तो ये सारी मशीनरी, हुकूमती मशीनरी खुद से क्यों ऑटो पे चली गई? इस ऑटो पे जाने का मकसद क्या था? प्राइम मिनिस्टर आपका अभी तक बैठा हुआ है, आपकी कानूनी जो कार्रवाई थी असेंबली में होनी थी वो भी पूरी नहीं हुई, लेकिन हमारे इदारे ऑटो पे लग गए कि जैसे वो था ही नहीं। ये क्या मजाक किया आपने डेमोक्रेसी के साथ? क्या आप 75 साल यही मजाक करते रहे? आप लोग यही करते रहे? तो ऐसे नहीं होना चाहिए। दुनिया के सामने अपने आप को मजाक ना बनाए। और उसके बाद फिर जब पंजाब के मामलात थे, बेसिकली तो मैं जरदारी साहब एक बड़े उनकी बात करना चाहता था कि फिर वो कैसे लेटे रहे तीन दिन 3 रातें चौधरी शुजात के घर। और शुजात साहब की हालत भी आपको पता ही है, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। ये उनकी उम्र का तकाजा है, उनको मेरे ख्याल में आप छोड़ देना चाहिए सियासत, और जूनियर्स को, जो यंगस्टर्स हैं उनको मौका देना चाहिए। एक तो यही मुसीबत है इस पाकिस्तान में, जो एक दफा किसी चीज में फंस गया वो लटका ही रहता है, वो जान नहीं छोड़ता, उस चीज को लगा ही रहता है। उसको परवाह नहीं है कि पीछे भी हमारे कोई कौम है, उन्होंने भी पलना पड़ना है, उन्होंने भी सीखना है, लेकिन वो चिमटे रहते हैं, ऐसे चिमटे रहते हैं कि जान नहीं छोड़ते जब तक कब्र में नहीं चले जाते, जब तक कोई धमाका नहीं हो जाता, उड़ा नहीं दिए जाते, कुछ ऐसा होता है। तो 3 दिन 3 रातें वो
ان کے گھر میں بیٹھے رہے لیکن ان کو ناکامی ہوئی. کیا ان کو اب پھر یہ اندرون خانہ وہ حرکتیں کر رہے ہیں. کبھی خبریں آ رہی ہیں جی وہ پنجاب کے لیے انہوں نے اپنی وہ تیاری کر لی ہے, حکومت تبدیل کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے آپ کو. الیکشن کیوں نہیں کرواتے؟ آپ کروائیں نا الیکشن, جو عوام کا حق ہے. آپ نے امینڈمنٹ لیں, آپ جو مرضی کریں, اس کے بعد اس کی طرف آپ لوگ آتے نہیں ہیں. مہنگائی مارچ آپ نے چھوٹوں سے کروائی, ٹھیک ہے, 3.5 سال بھی میڈیا بھی یہی کھپ رولا ڈال رہا تھا, منہ ان کے کھلے تھے, مہنگائی مارچ مہنگائی مارچ. اور آج جب واقعی مہنگائی ہے تو سب کے منہ بند ہو گئے. کیوں؟ مہنگائی نہیں نظر آ رہی, اس میڈیا کو بھی نہیں نظر آ رہی اور حکومت کو بھی نظر نہیں آ رہی. مفتی صاحب تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں جی میں نے بڑے مشکل فیصلے کر رہے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ, کیا ہی مشکل فیصلے آپ کر رہے ہیں. سب سے آسان فیصلے آپ کر رہے ہیں, بڑا آسان ہے, غریب عوام کی جیبوں سے پیسے نکال. یہ سب سے آسان فیصلے ہیں. آپ غلط بیانی کرتے ہیں کہ آپ مشکل فیصلے کر رہے ہیں. یہ سب سے آسان فیصلے آپ کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد آپ کا کچھ بننے والا نہیں ہے. مشکل فیصلے تو وہ ہوتے ہیں آپ مائکرو مینجمنٹ کرتے ہیں, عوام کو ریلیف دیتے ہیں. وہ مشکل فیصلہ ہوتا کہ آپ نے مشکل وقت میں عوام کو ریلیف دیا ہے. کیا ریلیف دیا ہے آپ نے؟ ڈالر کدھر تھا, کدھر پہنچ گیا ہے؟ 180 سے آپ نے 250 پہ پہنچایا, پھر کم کیا, پھر اوپر کیا. یہ ڈالر کی پنگ پانگ کیا ہو رہی ہے؟ ایسے پنگ پانگ ہوتی ہے. اس میں کون سی مافیا ہے جو ڈالر خرید رہی ہے پھر بیچ رہی ہے, خرید رہی ہے بیچ رہی ہے؟ یہی ہو رہا ہے نا. ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی آلو پیاز کا بہت ہو, اب عوام کو پتہ لگا ہے نا. پہلے تو ایسے ہی وہ شور کرتے تھے آلو پیاز بہت مہنگا ہو گیا ہے, اب ان کو بھاؤ کا پتہ لگا ہے. اور چونکہ آپ نے ان کو اب پورے طریقے سے مارنے کی کوشش کی ہے کہ عوام بولنے کے قابل بھی نہ رہے, اتنے بھوک سے ناتواں ہو جائیں کہ بول ہی نہ سکے. آپ لوگوں نے تو ہر بر اعظم میں اپنے محل ماڑیاں بنوائے ہوئے ہیں, آپ کو تو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ کی فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں, آپ کے بزنس بھی چل رہے ہیں, آپ کے ریئل اسٹیٹس بھی چل رہے ہیں, سارے ان بڑوں کی چل رہی ہیں. کس کی نہیں چل رہی؟ آپ کو تو پرواہ نہیں ہے نا سامان. آپ کو تو یہاں پہ کچھ ہو جائے گا تو آپ بھاگ جائیں گے. اقامے آپ نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں, آپ کو ویزے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, آپ نکل جائیں گے, آرام سے نکل جائیں گے. عوام ادھر مرے کاٹے گی ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد سندھ میں زرداری صاحب کو یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے یہ اب جو پنجاب کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں, یا جو آج کل میڈیا کی نظر یہ ہو رہا ہے جی وہ فلاں ایم این اے فلاں ایم پی اے جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ بول پڑا ہے, وہ اس نے پارٹی کو چھوڑ دیا ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اچھے طریقے سے پارٹی کا ساتھ نہیں دیا. وہ ویک لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ اگلا ٹکٹ ان کو نہیں ملنا. وہ ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے اب جو ہے وہ اپنی پروازیں ادھر ادھر وہ رخ کر رہے ہیں, ادھر ادھر جانے آنے جانے. تو وہ لوگ ہیں. یہ آپ کوئی یہ اس کی پریشانی نہ لے, کوئی ٹینشن نہ لے کہ یہ عمران خان کے خلاف ہو گئے ہیں لوگ اور اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. نہیں, اللہ جو کرے گا وہ بہتر کرے گا. جانے دیں, جو جاتا ہے. پہلے تھوڑے گئے, چلے گئے, کتنی دنیا گئی ہے, فرق پڑا ہے. عوام زیادہ ہی آ رہی ہے, دن بدن زیادہ ہی آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے اس کو کوئی بندہ خراب نہیں کر سکتا, اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. داری صاحب آپ دیکھیں اپنے سندھ کو دیکھیں, آپ پہ بہت بڑا امتحان ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لوگ بھوکے مر رہے ہیں, بیماریوں نے آ گھیرا ہے لوگوں کو. آپ کی گورنمنٹ کدھر ہے؟ آپ کے لوگ, آپ کی گورنمنٹ, آپ کی انتظامیہ وہاں تک پہنچ نہیں رہی ہے اور چیزیں بیچی جا رہی ہیں. پتہ چلتا ہے جی 1200 تمبو جو ہے وہ ڈی سی آفس کے کسی چھوٹے کلرک نے بھیج دی ہیں کہ اس کا حصہ کہاں تک جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ تک پہنچتا ہوگا نا, وہ نیچے سے اوپر تک جاتا ہے. یہ ساری کروائیاں ایسے ہی نہیں ہوتی, یہ ساری تقسیم ہوتی ہے اور بڑی اچھے طریقے سے ہوتی ہے. یہ اور ایسے میں تو ان چیزوں کو چھوڑیں, اللہ کو یاد کریں, راہ راست پہ آئیں. اور اگر ڈیموکریسی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ڈیموکریٹس ہیں, آپ سیاست کر رہے ہیں, تو عوام کی خدمت ہے. عوام کی خدمت کریں تاکہ عوام کو پتہ چلے آپ عوام کی خدمت کر رہے ہیں. آپ اپنے آپ کی خدمت نہ کریں, اپنے بینک بیلنس نہ بنائیں, اپنی جائیدادیں نہ بنائیں, اپنے محل ماڑیاں نہ بنائیں, حقیقی سیاست کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.